الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ نے تیرے لئی جنت بنائی ہے نال ہیرے موتیاں دے جنت سجائی ہے جنت سجائی ہے اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کسی صاحب دل نے بڑے پیارے اشعار کہے ہیں کہ اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ نے تیرے لئی جنت بنائی ہے نال ہیرے موتیاں دے جنت سجائی ہے جنت سجائی ہے اللہ نے تیرے لئی جنت بنائی ہے نال ہیرے موتیاں دے جنت سجائی ہے جنت سجائی ہے اللہ نے تیرے لئی جنت بنائی ہے نال ہیرے موتیاں دے جنت سجائی ہے جنت سجائی ہے رب دے در تے سر نو جھکا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت وَأَجْرًا عَظِيمًا، اجر عظیم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو ذکر کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹ بدلتے ان کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں ہمیشہ،
شادی بیاہ میں بھی، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، کاروبار میں داخل ہوتے ہوئے، بازار میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری رکھنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا واجرن عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جنت الفردوس کی صورت میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو کبھی نہ بھولنا، اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو کبھی نہ بھولنا، کبھی اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لینا، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، معافی دینے والا۔ اس نے بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کیا ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا ہے۔ تو جب بھی ہم سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ یاد کرنا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اپنا منہ موڑتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو یاد نہیں رکھتے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں یاد کرے، ہم سے محبت کرے، تو پھر تم بھی اللہ سے محبت کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ صبح اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کیا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب لیٹنے لگے ہو، لیٹ چکے ہو چارپائی کے اوپر، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سورۃ اخلاص پڑھا کرو، سورۃ الناس پڑھا کرو، سورۃ الفلق پڑھا کرو، اللہ اکبر، اور دعا پڑھا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائی، اٹھتے ہوئے بھی دعا، لیٹتے ہوئے بھی دعا، گھر سے نکلنے لگے ہو پھر بھی اللہ کا ذکر، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت، بازار میں داخل ہونے لگے ہو پھر بھی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سب سے اہم بات، جب بھی فارغ بیٹھے ہو، روزگار پر، کاروبار پر، فیکٹری میں، دکان پر، زبان فارغ ہے، ہاتھوں سے کام کر رہے ہو، زبان فارغ ہے، ہاتھوں سے کام کر رہے ہو، زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری کر لو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ، زبان سے پڑھی جاؤ، بار بار پڑھی جاؤ، کہیں پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ اگر میرے عزیز بھائیو یہی پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ یہی پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم سب کو جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں اذکار کرنے کی ضرورت ہے، نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، تسبیحات کرنے کی ضرورت ہے، ہاتھوں پر تسبیحات کیا کرو، تسبیح کیا کرو ہاتھوں کے اوپر، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ،
اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی رب نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، یہ ساری ملک، ساری سلطنت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے میرا رب، ہمارا رب، عظیم پروردگار، عزت والا، بلندی والا، مرتبے والا، شان و شوکت والا، عظمت والا، بڑائی والا ہمارا پروردگار۔ اللہ اکبر۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنی پیشانی مت جھکاؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو، وہ واحد لا شریک ہے، صرف اسی کو پوجو، اسی کی عبادت کرو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ذکر اللہ دا بڑا پیارا، سب سے عظیم، سب سے پیارا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ کا بڑا پیارا، ذکر اللہ کا بڑا پیارا، ذکر اللہ کا بڑا پیارا، زخمی دلانو جوڑن والا، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے، دلوں کا چین اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ دل جب پریشان ہوتے ہیں، جسم پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیا کرو، کہیں سبحان اللہ، کہیں الحمدللہ، کہیں اللہ اکبر، کہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ذکر اللہ کا، جب اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جب دل پریشان ہو جائیں، بندہ پریشان ہو جائے تو اللہ کا ذکر شروع کر دو، اللہ اکبر، اللہ دلوں کو سکون دے دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ذکر اللہ کا بڑا پیارا، ذکر اللہ کا بڑا پیارا، زخمی دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، قبر کے اندر بھی ذکر نے کام آنا ہے، نماز نے کام آنا ہے، قرآن مجید نے کام آنا ہے، تلاوت نے کام آنا ہے، سورتوں نے ہماری سفارش کرنی ہے، قرآن مجید کی سورتوں نے۔ ذکر اللہ دا بڑا پیارا، وچ قبر دے بڑا اندھیرا، ساتھی کوئی نہیں اوتھے تیرا، کوئی قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے ناموار بندے ہم تو کچھ بھی نہیں میرے عزیز بھائیوں، ہم تو معمولی سے بندے ہیں۔ بڑے بڑے ناموار بندے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، وہ آئے اس دنیا میں، زندگی گزاری اور چلے گئے۔ ایک دن ہم بھی اس دنیا میں آئے تھے، ایک دن ہم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہمیشگی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور کسی انسان کو نہیں ہے۔ وچ قبر دے بڑا اندھیرا، ساتھی کوئی نہیں اوتھے تیرا، کوئی قبر دا ساتھی ٹول، اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول۔
بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، سب بستر کر گئے گول، سب بستر کر گئے گول، بندیا اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول، بندیا اللہ اللہ بول۔ ذکر و اذکار کے بارے میں چند باتیں عرض کی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ بندہ زندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے ہاں مردہ شمار کیا جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا تر و تازہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا اجڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے کہ ناراض کرنا ہے۔ اگر خوش کرنا ہے تو پھر ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اللہ کی تسبیحات پڑھنی ہوگی، اللہ رب العزت سے استغفار کرنا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوگی، نمازیں پڑھنا ہوں گی۔ تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے اعلان کر دے گا جب ہم مریں گے کہ یا ایتھا النفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میرے بھائیو اگر یہ اعلان چاہتے ہو تو اللہ کو یاد کرو، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کاروبار پر نکلتے ہوئے نمازیں پڑھو، اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھکا دو، اللہ رب العزت سے استغفار کرو، ان آنکھوں میں آنسو سجا لو، ان آنکھوں سے آنسو بہا دو، اللہ رب العزت کو یاد کر کر کے رو لو، گڑ گڑا لو، عاجزی پیش کر لو، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً میرے بھائی، میری بہنیں، میرے والدین، میری اولاد، میری بیٹیاں، میری بیوی، میرے عزیز و قارب، میرے دوست، میرے فرینڈ، یہ میری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے اور ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، ان پر عمل کریں گے۔ ایک بھائی نے بھی میری نصیحت سن کر عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا یہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔